ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساسو میں کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں اور ڈرامہ سے کتنا زیادہ انٹرسٹنگ بننے والا ہے۔ آنے والے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو ہے وسائی کو شائستہ جو ہے اپنے پاس بلاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میری بات ہے کان کھول کر سن لو، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں جو کچھ بھی آپ کو کہتی رہوں آپ نے میری مرضی کے مطابق چلنا ہے، کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کرنی۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ باتیں جب یہاں پر جب وہ صحیح سنتی ہے تو وہ صاف الفاظ میں شائستہ کو انکار کر دیتی اور کہتی کہ آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہیں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جب یہ باتیں شائستہ سنتی تو وہ صحیح کو کہتی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات نہیں ماننا چاہتی تو میری مت مانیں، لیکن جو بات میں نے آپ کو کہنی تھی کہہ دی ہے، پھر اس کے نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہوگی، آپ کا نقصان ہوگا، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دوں گی۔ ویسا ہی کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں کہاں جاؤں گی مجھے بتاؤ، تو صحیح تو انکار کر دیتی ہے۔ جہاں پر شائستہ سے کہتی ہے کہ اس بارے میں مجھے نہیں پتہ کہ تم نے کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا، لیکن جو بات میں نے آپ کو کہی ہے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو آپ کے ساتھ پھر یہی ہوگا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں۔ تو ویسا ہی کہتی ہے کہ کیا بات ہے مجھے بتائیں۔ تو جہاں پر جب وہ شائستہ کہتی ہے کہ جو بھی عروج کا جو وہ کھانا پکے گا وہ آپ مجھے بتائیں گی اور میں اپنی مرضی کے مطابق جب وہ لے کر جاؤں گی، اپنی مرضی کے مطابق ان کو جا کر دوں گی۔ تو وہ صحیح کہتی ہے کہ یہ ذمہ داری تو مہرین نے میرے ذمے میں لگائی اور پھر میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو صحیح تو انکار کر دیتی ہے، جہاں پر شائستہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو تھوڑی یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں، بس میں کھانے کا تھوڑا سا یوز کروں گی اور اس کے بعد جب وہ آپ کو بتا دوں گی، آپ کو دے دوں گی، پھر آپ جا کر دے دینا، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ تو جہاں پر پریشان ہو جاتی ہے ویسے ہی اسے کہتی کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا وقت دے دو، میں سوچ کر آپ کو بتا دوں گی۔ شائستہ کہتی کہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، جو بات آپ کو کہی ہے اس بات پہ آپ عمل کریں گی تو آپ کا بھلا ہوگا، اگر آپ نہیں عمل کریں گی تو آپ کا پھر نقصان ہوگا، اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو یہ ویسا ہی جاتی ہو، جا کر جو وہ عروج کو ساری کہانی بنا دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ عروج میں جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا بناؤں گی صحیح، اور اس میں جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شائستہ کو نہ کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے رہنا، خاص طور پر خیال کرنا تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ تو جہاں پر انکار کر دیتی عروج سے کہتی کیا مطلب تمہارا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو کھول کر کہو۔ تو ویسا ہی کہتی کہ میں مزید آپ کو کوئی بھی نہیں کہوں گی، کچھ بھی جو بات آپ کو کہنی تھی کہہ دی ہے، بس یہی ہے، اب تمہارے خلاف شائستہ تمہارا سر ہو چکی ہے اور کسی بھی صورت میں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، بس بہتر یہی ہوگا کہ اپنا خیال کرنا، اپنے بچے کا خیال کرنا، یہ تمہاری دشمن بن چکی ہے۔ عروج کہتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کا میں نے آخر کار بگاڑا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ آخر کار کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو جہاں پر پریشان ہو جاتی ہے بس ایسے کہتی کہ اس بات کو تم چھوڑو، اس بات کا مجھے بھی نہیں پتہ کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن جو بات میں نے آپ کو کہنی تھی کہہ دی ہے، اب تمہاری اپنی مرضی، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اب عروج بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو بھی اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار کیا کیا جائے، اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے ہمارے ساتھ شائستہ، اسی وجہ سے اس سے پوچھ سکتی ہے اور اس معاملے پہ شائستہ مکمل طور پر پھنس جائے گی۔ مہرین آتی ہے وسائی کے پاس اور آ کر اسے کہتی کہ ہاں میں نے جو تمہیں جو کام سونپا تھا اس کا کیا تم نے کچھ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو ویسے شائستہ کہتی کہ ہاں وہ میں کام ٹھیک طریقے سے انجام دے رہی ہوں، لیکن شائستہ بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے مجھے منع بھی کر دی ہے کہ میں جو وہ آپ کے ساتھ جو وہ ٹچ نہیں رہوں گی، کوئی بھی آپ کو انفارمیشن نہیں دوں گی، اور مجھے اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں گی۔ مہرین کہتی کیا مطلب تمہارا، وہ کیسے ایسا کہہ سکتی ہے۔ تو بس یہی کہتی کہ ہاں اس نے ایسا کہا ہے، پلیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اب کہاں جاؤں گی مجھے بتاؤ۔ تو صحیح میرے پاس اب کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اپنے گھر کو میں برباد نہیں کر سکتی، پلیز ایسا نہ کرے میرے ساتھ۔ تو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتی، مہرین اس سے کہتی کہ اس گھر کی بڑی میں ہوں، ہر چیز کو میں دیکھ رہی ہوں، ہر چیز کو میں ہینڈل کر رہی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، جو بات میں نے آپ کو کہی ہے وہی کریں۔ اس کے بعد جس نے بھی آنے کی کوشش کی، آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے تو آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ آئیں گی اور میرے ساتھ آ کر بات کریں گے۔ ویسے ہی کہتی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں جانتی شائستہ کو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اس نے بہت کچھ کی اور آگے بھی جا کر بہت کچھ کرے گی، میں اس معاملے پہ تھک چکی ہوں۔ تو یہاں پر مہرین کہتی ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بولی وہی میری ذمہ داری، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے پلیز آپ
میری بات مانے اور عروج کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بس اس بات کا اپنے خیال کرنے میں صحیح کہتی کہ ٹھیک ہے۔ عروج جاتی ہے سلمان کے پاس آ کر بات کرتی اور کہتی کہ سلمان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ سلمان کہتا ہے کہ جی بولیں کیا بات کہنا چاہتی ہیں؟ تو جہاں پر عروج کہتی ہے کہ میں نے آخر کار اس گھر میں کس کس کا بگاڑا ہے، میرا قصور کیا ہے جو میرے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ سلمان یہ باتیں سنتے تھے، عروج سے پوچھنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ عروج پھر کیا ہو گیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، پہلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مزید میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، جو بات ہے میرے ساتھ شیئر کریں۔ تو جہاں پر عروج سے سب کچھ بتا دیتی اور کہتی ہے کہ اب شائستہ کیوں میری دشمن بن چکی ہے، کیوں مجھے ختم کرنا چاہتی ہے، میں نے کیا کیا ہے، آپ نے کبھی اس سے پوچھا ہے؟ تو سلمان صاف الفاظ میں انکار کرتے اس سے کہتے کہ تم پریشان ہو چاہتی ہو نا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں ہوں۔ عروج کہتی وہ باتیں ساری ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو کہ جب تک تم ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی تو انفارمیشن لینا چاہتا ہوں نا، میں بھی تو ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں کہ آخر کار میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا نہیں ہے اور لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، میرے ساتھ بے زیادتی کرتے ہیں، مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شائستہ پہلے شروع سے ٹھیک تھی اور جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں جو ہے وہ مہرین آنٹی کی ہی بیٹی ہوں تو وہ دشمن بن چکی ہے اور ختم کرنا چاہتی ہے، برباد کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے مجھے بتا سکتی ہیں؟ تو انکار کر دیتی ہے، جہاں پر فوراً سلمان سے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، ہر چیز کو ہینڈل کر لوں گا، ہر چیز کو دیکھ لوں گا، میں جاتا ہوں شائستہ تائی کے پاس۔ سلمان پہنچ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور جا کر بات کرتا اور کہتا ہے کہ ماں جی سب کچھ کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ بتا سکتی ہے؟ ماں یہ باتیں سنتی ہے تو سلمان کو کہتی ہے کہ مجھے بھی اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ آخر کار یہ ریزن کیا ہو رہی ہے، کس وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے، کس وجہ سے اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں چل رہی ہیں، اس بات کی مجھے بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اب شائستہ کے ساتھ بات کرتی ہوں اور کھلے عام اس سے جو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار وہ اتنی دشمن کیوں بن چکی ہے۔ سلمان جی باتیں سنتا ہے تو اپنی ماں کہتے ہیں کہ ماں جی اب بات کریں یا نہ کریں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر کچھ عروج کو ہوا، کسی قسم کا عروج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو میں اتنا بتا دوں کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں بچوں گا۔ تو ماں سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ بیٹا پریشان ہونا ہو، میں بات کرتی ہوں، آپ ایسا مت کرنا کچھ بھی۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ کب آپ بات کریں گے، مجھے بھی تو پتہ چلے، آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے اور اس معاملے پہ جب وہ میری عروج کو پریشان کرتے رہنے میں اتنا مزید عروج کو پریشان نہیں کر سکتا، پہلے بھی بہت زیادہ اپسیٹ رہ چکی ہے، آپ چاہتی کہ ہیں؟ تو ماں کہتی کہ بیٹا اس بات کو تم چھوڑو نا، بس اب چھوڑ اس بات کو، میں خود ہینڈل کروں گی، دیکھ لوں گی۔ دوست آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جہاں پر اب مہرین شائستہ کے ساتھ بات کر سکتی ہیں، اگر بات کرے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لازمی فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔